بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، انتہائی برکتوں کا حامل رمضان المبارک آنے والا ہے، اور رمضان کی آمد سے قبل ہی ہمیں ذہنی طور پر عبادت اور ریاضت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ دوستان ذی وقار، رمضان المبارک سال میں ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم اللہ پاک کو راضی کر سکیں۔ اللہ کی رضا کو پانے کا یہ بہترین وسیلہ بھی ہے اور بہترین ذریعہ بھی ہے۔ دوستان ذی وقار، رمضان شریف میں انسان کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ انسانی کردار دو چیزوں سے تعمیر ہوتا ہے۔ ایک تو انسان کو تربیت ملے، دوسرا ماحول ملے۔ اور رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں تربیت یعنی ٹریننگ بھی ملتی ہے، اور ماحول بھی رمضان المبارک ہمیں میسر فرماتا ہے۔ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ جب ہم تربیت کی طرف دیکھتے ہیں تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، سحری کرنا، افطاری کرنا، دن بھر بھوکا رہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، فرائض کی بجا آوری، اور اس کے علاوہ دیگر کتنی عبادات ہیں جیسے اعتکاف ہے، شب قدر ہے۔ یہ ایسے مواقع ہیں ہمارے پاس جو ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کی ٹریننگ دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں راغب کرتے ہیں۔ لیکن اگر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انسان کو ماحول میسر نہ آئے تو انسان تب بھی عبادت کی طرف اس طرح راغب نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی بندہ کہے کہ کبڈی کا میچ ہو رہا ہے اور میچ کے دوران میں عبادت کی طرف جاؤں، تو وہ چونکہ اس میچ کے دوران انسان کو ماحول میسر نہیں ہوتا عبادت کا، تو وہ اگر عبادت گزار ہے بھی تو اس کی توجہ کم جائے گی۔ لیکن رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک عام سا انسان بھی شاید جو سال میں مسجد میں نہ بھی جائے، وہ بھی آپ کو مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے۔ ہر طرف نیکیوں کا ایک ماحول بنتا ہے۔ لوگ وضو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کوئی اعتکاف کی تیاری کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، مساجد میں نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، ماحول اور تربیت، یہ دونوں چیزیں ہمیں رمضان المبارک فراہم فرماتا ہے، اور انہی کی برکتوں کی وجہ سے انسان رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے۔ پھر اس مہینے میں بے پناہ خوشخبریاں دی گئی۔ اس مہینے میں نوافل کا درجہ فرض کے برابر چلا جاتا ہے۔ فرائض 70 گنا زیادہ ثواب کے ساتھ عطا کیے جاتے ہیں۔ ادھر سے انسان اپنی کوشش کرتا ہے، ادھر آسمانوں پر اللہ رب العزت رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایک اتنا پیارا مہینہ آپ کو ایک گولڈن اپرچونٹی کے طور پر، جیسے ہوتا ہے نا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ مہینہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اس مہینے کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے عبادت کی صورت میں اختیار کریں، ریاضت کی صورت میں اختیار کریں۔ یاد رکھیں کہ ماحول بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر کسی گھر میں آپ دیکھیں کہ ماں باپ اگر دونوں پڑھے لکھے ہیں
وہ گھر میں بیٹھ کر بھی اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم بچے کو سکول کس لیے بھیجتے ہیں، کالج کس لیے بھیجتے ہیں، یونیورسٹی کس لیے بھیجتے ہیں؟ کہ بچے کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ماحول بھی میسر آئے۔ بچہ جب دوسرے بچوں کو دیکھے گا، دوسروں سے بہت کچھ سیکھے گا، بہت کچھ سمجھے گا، ایک اچھا ماحول اس کو میسر آئے گا۔ اور بالخصوص جب ہم کالج، یونیورسٹی یا اسکول کا انتخاب بھی کرتے ہیں تو اس چیز کو بغور دیکھتے ہیں کہ یار ایسا سکول بچے کے لیے منتخب کیا جائے کہ جس سکول کا ماحول بہترین ہو۔ اگر ماحول بہتر نہ ہو تو لوگ بچے کو سکول میں داخل نہیں کراتے۔ تو ماحول ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں کی صورت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک کا جو ماحول ہے وہ ہمارے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، ہمارے کردار کو تعمیر کر سکتا ہے، ہمیں عبادت کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ دوستان زیوکار، رمضان المبارک یاد رکھیں کہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے۔ ہمارے وہ بھائی جن کو رمضان المبارک میں بھی عبادت اور ریاضت کی طرف توجہ نہیں جاتی، شغف نہیں بنتا، جن لوگوں کا ان سے گزارش ہے کہ سکتہ ایک مرض ہے، اور یہ ایک ایسی مرض ہے کہ جس میں انسان بالکل بے حس ہو جاتا ہے، اور اس مرض میں انسان کا سانس تک بھی محسوس نہیں ہوتا۔ سکتہ کے جو مریض ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر سکتہ کا مریض آپ کے سامنے آ جائے اور پتہ نہ چلے کہ یہ زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا، تو اس کے سامنے شیشہ رکھا جائے، اگر شیشے پر ہلکی سی دھندلاہٹ آ جائے تو سمجھیں ابھی سانس باقی ہے، ابھی یہ شخص زندہ ہے۔ لیکن اگر دھندلاہٹ بھی محسوس نہ ہو تو پھر سمجھ لیں کہ وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک ایمان کی کسوٹی ہے۔ سال پورا بھی جو بندہ عبادت اور ریاضت کی طرف نہیں جاتا، اور بالخصوص جو بندہ رمضان المبارک میں بھی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، ریاضت نہیں کرتا، تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو اور سمجھ لو کہ اس میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ ایک شخص محمد رمضان نامی، اس کا واقعہ کئی کتابوں میں نقل کیا گیا کہ پورا سال وہ بیچارہ عبادت اور ریاضت سے محروم رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا اور مسجد میں جا کر اللہ کو راضی کیا کرتا تھا۔ جب دنیا سے گیا وہ بندہ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، تو پوچھا گیا کہ کس وجہ سے تجھے جنت نصیب ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ احترام رمضان کی وجہ سے، یعنی رمضان المبارک کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ دوستان ذی وقار، رمضان کا احترام کریں، اور احترام کی ایک اور صورت جس کو ہم بالکل سمجھنے سے قاصر ہیں وہ یہ ہے، ہم اپنے بہترین مذہبی تہوار کے موقع پر بددیانتی زیادہ شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کی قیمت انتہا درجے کی بڑھا دیتے ہیں، اور مہنگائی کا ایک طوفان رمضان المبارک میں آتا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، یہ ایمان کی خلاف ورزی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن عبادات سے نہیں پہچانا جاتا، معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ معاملات کی سخت ترین کوتاہی ہے، یہ خیانت ہے معاملات کے اندر۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے کہ ہم رمضان کے احترام میں بجائے اس کے کہ کم سے کم منافع رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں آپ کی سیل پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک ایسی برکت ہے۔ رمضان میں انسان کو جتنا پھل فروٹ میسر آتا ہے، چونکہ اللہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ کسی اور مہینے میں نہیں بندے کو میسر آتا۔
اسی طرح کاروبار میں بھی بے پناہ اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں۔ رمضان المبارک میں مہنگائی نہ کریں، قیمت زیادہ نہ لگائیں، یہ سوچیں کہ میرا روزے دار بھائی جو ہے اس کو استعمال کرے گا، اللہ مجھے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس صورت کو بھی ہر صورت میں اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کی تمام برکات نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی حضور اس کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ پورا مہینہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں پورا مہینہ حضور کا جسم اقدس جو ہے وہ بستر کے ساتھ نہیں لگا رہتا تھا، اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک چیز عبادت بہت کثرت کے ساتھ، اور رمضان آنے سے پہلے ہی، جیسے کوئی موقع آنے سے پہلے ہی بندہ موقع کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا سخاوت۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجود الناس تھے، یعنی کائنات میں آپ جیسا سخی کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن رمضان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا دریا اور زیادہ وسیع ہو جایا کرتا تھا، اور زیادہ سخاوت شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اور ایک صحابی نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں تیز ہوا کی طرح اور زیادہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا کرتے تھے اور زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ جو ہمارے ملک پر بالخصوص اور بالعموم ساری دنیا پر ایک مشکل وقت ہے، آپ کے لیے رمضان میں عبادت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کمانے کا ذریعہ ہے۔ نادار بھائیوں کو آپ روزہ کھلوائیں، آپ ان کے گھروں میں سودا پھینکیں، ان کی مدد کریں، غریب پروری کریں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، دل کو کھولیں، سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ آخرت کو چاہتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ اپنی نظر دنیا پر نہ رکھیں میرا مال کم ہو جائے گا، بلکہ اپنی نظر آخرت پر رکھیں تاکہ جو آپ کا مال ہے اس میں اللہ وسعت عطا فرمائے، آپ کے دل کے اندر اللہ غنا بے نیازی عطا فرمائے۔ تو دوستان عزیزکار، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔